قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأصحابه أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد الحمد والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. كل حمد وثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس کا کوئی مثل و مانی نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق ہے عبادت سوائے اللہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ آل پر آپ کے اصحاب بزرگان دین برادران اسلام، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم ذوالحجہ کے اس سال اپنی تاریخ کو مزید و زمان ہے اور بالکل اللہ کی رحمتوں کا احساس ہونے چلا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، ذوالحجہ کے 10 دن بڑے بزرگ اور اللہ کے فضل کو حاصل کرنے اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بننے کے لیے بڑے مشہور ہیں، اور ان کی شہرت پوری دنیا عالم میں ہے کہ یہ 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور اس کی فضیلت شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واضح ہے کہ جو ان دنوں کا احترام کرتا ہے، ان دنوں میں خدا پرستی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بزرگ اور برتری عطا فرماتا ہے اور اپنا حکم بھی نافذ فرماتا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، یوں تو زندگی ہے ہی امتحانی، یہ سب جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات یہ دونوں اس لیے دیے گئے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمایا جائے۔ ایکم احسن عملا، کون تم میں اچھا عمل کرے۔ تو اچھا عمل کی تصویر ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام میں نظر آتی ہے، اچھے عمل کی تصویر ہمیں اسماعیل ذبیح اللہ کی حیات میں نظر آتی ہے، اچھے عمل کی تصویر ہمیں بی بی ہاجرہ کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور اچھی زندگی کی تصویر ہمیں آقا دو جہاں محمد عربی حبیب اللہ علیہ السلام نظر آتی ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اچھی زندگی ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھا بننا ہوگا، اور اچھا بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ انسان کے بعد 2 شے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل عزیز تر ہے، ایک انسان کی اپنی جان اور دوسری اولاد۔ فطرتاً انسان ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہے، خود کو ہلاکت کی طرف نہیں لے آتا اور خود کو بچا کے رکھتا ہے، خود سے محبت کرتا ہے، خود ہی میں ڈوبا رہتا ہے، اور دوسرے اولاد کی محبت میں ہر کام ضرور رہتا ہے، اولاد کی تحفظات کے لیے ہر چیز کے لیے آڑ بن جاتا ہے، اولاد کی فروغ کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو اسے نہ کرنا ہو، کیونکہ فطرتاً اللہ نے دونوں سے محبت انسان کو طبعی طور پر عطا فرمائی، اور یہی محبت سیدنا ابراہیم میں بھی تھی۔ عزیزوں اور بزرگوں، اس محبت بھری شے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور جب امتحان اللہ کی طرف سے ہو اور اس میں سرفرازی حاصل کرنا اور شیطان لعین ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہو اور خیالات کے ذریعے وسوسوں کے ذریعے حملہ آور ہو، ان سب سے برات حاصل کر اللہ کے امتحان میں کامیاب و کامرانی حاصل کرنا، یہ کوئی معمولی صحیح نہیں ہے، کوئی معمولی کوشش نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جدوجہد نہیں ہے، مگر یہ جدوجہد میں کامیاب و کامران ہوتے ہوئے ہمارے آقا و مولا محمد نبی کی جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات نظر آتی ہے۔
آپ کو ذات پہ آزمایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو نمرود لعین نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اور دیکھتے ہیں کہ اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ کے لیے آپ راضی رہے اور جان کی پرواہ کرتے نظر نہیں آئے۔ بے خبر قلوب پڑا آتش نمرود میں عشق۔ انسان پریشان ہے کہ کیسا ہوگا، یہ عشق خداوندی کی انتہا تھی، اور مال سے بھی لوگوں کو محبت ہوتی ہے، اور مال سے بھی محبت کا کوئی حبہ آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اللہ کے ذکر و اذکار میں کچھ لوگ دور پہاڑ پر نظر آئے تو دوڑے دوڑے ان کے پاس چلے گئے، بولے جو سویرا ترانہ تم نے میرے مالک کا گایا ہے پھر ایک بار گایا۔ تو یہ بھی امتحان تھا۔ دیکھا انہوں نے کہا کہ اگر ہم گائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہم کیوں تمہارے کہنے پر گائیں؟ بولے نہیں، ایک بار سنا دو، سننے کی چاہ ہے، بہت لذیذ ہے، بہت لطف اندوز ہی اس سے حاصل ہوئی ہے، وہ سرور ملا ہے، اور وہ سرور میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ مجھے نصیب ہو۔ تو بولے ہم پڑھیں گے ضرور، گنگنائیں گے ضرور، بولے ہمیں دو گے کیا؟ تو بولے اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا، بے انتہا دولت سے نوازا، آپ کے پاس بہت سارے چوپائے تھے۔ تو بولے جتنے وادی میں نظر آ رہے ہیں ان میں کا نصف حصہ مجھے دو۔ بولے ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے رب کا ترانہ، رب کی منت بیان کی، سبحان العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت۔ جب یہ سننا ہی تھا کہ مست ہو گئے، اور جیسے وہ رک گئے بولے پھر درخواست کی، پھر ایک بار سنا دو۔ بولے تم تو آگا دیکھ گئے، اب کیا دو گے؟ بولے جو بچا ہے وہی دے دوں گا۔ پھر سنایا گیا، پھر تسبیح سنے اللہ کی، جھوم اٹھے، کہا تیسری مرتبہ کہا پھر سناؤ، تو بولے اب کیا دو گے؟ تو بولے ان کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کو ہانکنا تمہارے بس کا نہیں، ان کے لیے اپنی خدمت پیش کرتا ہوں، لہذا مفت میں خدمت کروں گا، اور اس خدمت کی پیش کرنے کے سرے میں مجھے بس کی پتہ نہ ہو۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ کے ترانے کے لیے، اللہ سے عشق کا اظہار اور اس پہ استقامت، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں نصیب ہو، اور ہمیں ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو استقامت، جان کی بھی پرواہ نہیں، مال کی بھی پرواہ نہیں۔ اب اولاد کی باری آ گئی، پہلی ذی الحجہ سے آپ کو خواب آنے لگا کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں، تو فوری دوسرے دن ان کے بکریوں کا ایک ریوڑ کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یہ 2 ذی الحجہ کو، اس طرح 8 ذی الحجہ تک آپ کو خواب پڑتا گیا، اور ہر دوسرے دن صبح میں آپ قربان اللہ کی راہ میں دیتے، قربانی دیتے گئے، یہاں تک کہ 9 ذی الحجہ کے دن آپ نے دیکھا کہ آپ نے اللہ سے استفتاح کہ مولا چاہتا کیا ہے؟ تو غیبی آواز آئی کہ تو اپنے بیٹے کو قربانی دو۔ پھر 9 ذی الحجہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو آپ قربان کر رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ امر اللہ کا ہے۔ پھر یہی خواب 10 ذی الحجہ کو بھی پڑا، تو آپ نے طے کر لیا کہ اب اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کرنا ہی ہوگا، اور آپ 10 ذی الحجہ کی صبح اٹھے اور بی بی ہاجرہ کو امر فرمایا کہ تم فوری تیار کرو اسماعیل، مجھے انہیں لے کے جانا۔ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، ان کو خوشبو وغیرہ لگائی گئی، اللہ کے اچھے کپڑے پہنا کے بی بی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کے چلنے لگے، یہاں تک کہ راستے میں شیطان لعین پہلے بی بی ہاجرہ کے لا کے بھٹکایا، آپ نے اس کو دھتکار دیا اور کچھ کتریوں سے اس کو مارا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا اور کوشش کرنے لگا کہ ان کو بس رک جائے، اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان لعین کا کام ہے۔ نبی تھے، خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اللہ کے قریب تھے، آپ نے اس کو دھتکار دیا اور اس کو وہاں سے بڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد بھی اپنا ہوا چھوڑا دیا، پھر اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، بولے تمہارے والد تم کو تمہارا کام پورا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر بابا جان سے کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی ضرور اللہ کا عمل ہے، اور میں اس پہ راضی ہوں، تو کیوں پریشان ہو رہا؟ اس کو بھی آپ نے اس کو دھتکار۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مکے سے دور مینا کے میدان میں 3 شیطانوں کو ککڑیاں جو ماری جاتی ہیں، یہ تینوں کو بھٹکانے کے عوض میں تینوں جو ککڑیاں ماری وہ سنت آج پسند آئی۔ بی بی ہاجرہ صفا مروا پہ دوڑی
تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اس اللہ کو پسند فرمایا، تکلیف میں دوڑی، مصیبت میں دوڑی، مگر ان کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ دوڑنے میں کبھی شکوہ نہیں کر رہی تھی۔ دیکھیے مصیبت پہ آنے پر مصیبت کا مقابلہ کرنا، وہ مقابلے کے جو لمحے اور جو ترکیبیں، جو اسباب بندہ رب مسبب کے پورا اس کی آزمائش کو کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسبب جو ہے ان اسباب کو بھی انتخاب کر کے اپنی بندگی کا طریقہ بنتا ہے۔ سنت بی بی ہاجرہ جو دوڑی تھی 7 چکر لگانا، اب قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے حاجیوں کے لیے ایک رکن بنا دیا۔ عمرے میں جاؤ یا حج میں جاؤ، آپ کو کیا کرنا ہے؟ 7 چکر لگانا ہے۔ یہ بی بی ہاجرہ کی سنت۔ اور پھر بہت سارے روحانی وہاں سے فیضات ملتے ہیں، برکات ملتے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی موقع پہ رکھیں گے، کیونکہ وقت کی گھڑی ہمارے پاس بہت تنگ ہوتی ہے اور احاطہ بڑا محیط انداز میں، گہرے انداز میں کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے چیدہ انداز میں اہم بنیادی پہلوؤں پہ میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، وہاں جب بھٹکایا گیا، اس کے باوجود اس کے بھٹکاوے میں نہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور نہ ہی اسماعیل علیہ السلام آئے، نہ بی بی ہاجرہ آئے۔ فلما اسلما طلحہ للجبین، اللہ کے رسول حضرت خلیل علیہ السلام نے پریشانی کے بل جب اپنے پردن کو مٹا دیا ذبح کرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ مجھے پٹی باندھ دیجیے، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجیے تاکہ میری محبت آپ کو غالب نہ آ جائے۔ تو اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں میں پٹی باندھی اور پھر اللہ کا امر سے ایک کبش، ایک دمبا، جنتی دمبا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جلا کر دیا اور فوری اسماعیل علیہ السلام کو آنے فانن میں مالک ان کو ہٹا دیا اور آپ نے ذبح، آپ سمجھیں کہ میں ذبح اسماعیل کو ہی کیا، جب پٹی کھول کے دیکھے تو وہ دمبا ذبح ہو گیا اور اسماعیل مسکراتے ہوئے سامنے ٹھہرے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ فرمایا کہ اے ابراہیم تم نے 77 نہیں کیا، اپنے خواب کو پورا کر دیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، اس ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ ان کے اوپر احوال وارد ہوئے وہ احوال سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے انہوں نے انجام دیا اور بتا دیا کہ رب کی فرمانروائی، رب کے احکام کی فرمانروائی بندے پر لازم ہے اور وہ کر گزرنا اسی کا کام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اختیار والا مالک ہے اور ہم اس کے ذلت غلام ہیں۔ جب وہ امر فرماتا ہے تو اس کی عمل آوری کرنا ہمارے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے اور یہی بندگی کا عظیم سلیقہ ہے۔ آج نمازوں کے احکامات ہم پر ہے، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ اسراف سے بچنے کا امر ہمارے لیے ہے، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ اور مفلسی سے بچنے کے لیے سارے امور اللہ کے رسول نے شریعت کے طور پہ ہمیں دیے ہیں، مگر ہم اپنانے سے کتنا گریز کرتے ہیں، آسانیاں کیسی تلاش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا نہیں جانتے تھے آسانی زندگی کیا ہے؟ کیا ہماری طرح ان کو بھی نفس نہیں تھا؟ عزیزوں، ان نفوس کی قربانی دینا، ان شہوانیت کی قربانی دینا، ان حواس کی قربانی دینا ہی بندگی کا سلیقہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ ان کی زندگی نے ہم سب کو بندگی کا سلیقہ ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے معمولی لقموں کی قربانی دینے تیار نہیں، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے حد برداشت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جیسے ہی اس کے ذات پہ کوئی معاملہ آ جائے والد کی طرف سے تو وہ راہ مفر اختیار کرتا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ راہ مفر اختیار کرنے والا رب سے تو باپ سے تو بھاگ رہا ہے مگر رب سے نہیں بھگوڑا، کیونکہ شریعت محمدی نے بتایا رضل والدی رضل رب، باپ کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی۔ ابراہیم علیہ السلام ابتدا سے رب کے فرما روا ہوئے، رب کی بندگی بجا لائے، رب کے فرما بردار ہوئے، یہاں تک کہ ذات کو بھی پیش کر دیا، مال کو بھی پیش کر دیا، وقت پڑنے پر آل کو بھی پیش کر کے بتا دیا کہ میں رب کا فرما بردار بنتا ہوں۔ تو اللہ نے اسماعیل کو بیٹا بنایا، اور ایسا بیٹا جو سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود جانتا ہے کہ باپ کی خوشنودی میں ہی رب کی خوشنودی۔ آج کل کون شعور والا بچہ راضی ہو جائے گا کہ بیٹے میں تمہیں قربان کر دو اللہ کے نام پہ آؤ؟ عزیزوں، یہ لمحے تفکرات کے لیے، غور و خوض کرنے کے لیے،
ابراہیم علیہ السلام جب رب کے فرما بردار ہو گئے، اسماعیل ابراہیم کے فرما بردار. یہ فرزندی کے جو اصول ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرزندوں میں آ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو ابراہیم سا بنانا ہوگا، اپنے ایمان کو ابراہیم کی طرح مستحکم کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو خدا کا فرما روا بنانا ہوگا. جب ہم خدا کے فرما بردار بن جائیں گے، اولاد خود بخود فرما بردار بن جائیں گے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے. لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے حتى تنفقوا مما تحبون، جو شے تمہاری محبوب ہے اللہ کے ارادے سے. عزیزوں اور بزرگوں، قربانی کے دن قربانی دینا یہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہونے کے ساتھ ہمارے آقا کی سنت. اور اس میں بہت سارے جتنے بھی لوگ امت کو ڈال رہے ہیں، خدارا یہ علم فرض ہے، اس علم کو سیکھنا. یہ علم کیا ہے بولیے؟ فرض. جیسا آپ کو کھانا پینا ضروری ہے جینے کے لیے، ایسے ہی بندگی کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو یہ علم سیکھنا بھی ضروری ہے. قربانی کے مسائل کیا ہے سیکھنا چاہیے. اکثر لوگ بولتے ہیں، میں سنا ہوں، ارے بھائی خطیبہ بولنا، علماء بولنا رہتا آدھے گھنٹے میں کتنا درد دیں گے آپ کو بتائیے، کتنا سمجھائیے. سیدھا مسائل بولتے بھی آئے. گئے سو جمعہ کیا بولا تھا، انہوں نے سے پکڑے پوچھ لیا تو گاہے جواب دے سکتے. برا نہ مانے، یہ حقیقت زندگی ہماری. ہم الزام دیں گے ہمارے علماء کو، ہم الزام دیں گے ہمارے ذمہ داران کو، جس کو ہم مقرر کریں اس کو. چلیے غلام کو صحیح، جو خدمت کے لیے آپ کے لیے معمول ہو گیا، اس کو الزام دینے کی آپ کی خدمت صحیح نہیں کری. جتنی خدمت اس نے کی ہے اس کا آپ کے پاس سمجھا ہو کیا ہے، اس کے بعد اس کا کیا ہے آپ کے پاس. ذہن کا استعمال ہم صرف راہ فراری کے لیے کر رہے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے کر رہے ہیں. عزیزوں، یہ سنت ہے صحابہ کی کہ جو آپ جمعہ میں سنتے ہیں دوسرے جمعہ تک اپنے احباب میں تذکرہ کرتے ہیں. یہ صحابہ کی سنت ہے. جب بھی جہاں ملاقات ہو جائے تو اس کو اپنا ایک بشیر بنائیں. آپ کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اتنے کم وقت میں کیا دینا ہے، کیسا دینا ہے. یہ ذہن کی تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوتی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو درس کی طرح دیں. جمعہ کے اندر وہی بات بولی جاتی ہے جو ضرورت ہے کمانے. دیکھیے سیرت ابراہیم، خالص ان کی سیرت بیان کرنا آسان تھا، مگر تدبیر کے ساتھ، تقابل کے ساتھ، تقاضے احوال و حالات کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ والد کی فرما برداری اگر رب کی ہو جائے تو فرزند کی فرما برداری باپ کی ہو جائے. آج باپ کا فرما بردار بیٹا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ باپ رب کا فرما بردار ہے. سیرت ابراہیمی سے یہ نقطہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے. یہ آشکارا آپ ہو رہے ہیں، آشکار ہو رہے ہیں چیزوں سے، تو اس کے لیے تیار ہونا ہے. جب تک تیار نہیں ہوں گے تو نجات ہمیں نہیں ملنے والی. آج ہر طرف رسوائی ہمارا تعاقب کر رہی ہے. بنیادی علت، بنیادی وجہ اور بنیادی مرکز و محور آپ جاننا چاہیں گے تو یہی ہے کہ ہم نے رب کی نافرمانی اپنی زندگیوں میں لاگو کر. نمازیں چھوڑ دی، معاملات میں ہم صحیح نہیں، حقوق کی ادائیگی میں ہم صحیح نہیں، رشتوں کی رواداری میں ہم صحیح نہیں، شہریت کے اعتبار سے شہری صحیح نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، مسجد کے صحیح مصلی نہیں ہے، آپسی رفاقت میں رفاقت کا ہم کوئی لحاظ نہیں رکھتے، دوستوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے. تو بولیے نہ رشتے سلامت ہے، کسی کی وفاداری ہمارے اندر نہیں، کسی تقاضے کو پورا نہیں کر رہے، تو بھلا ہمارے زندگی میں سرور کیسا ملے؟ اگر آپ چاہتے ہیں سرور حاصل ہو تو آ جائیے عملی میدان میں، آ جائیے اللہ کی سچی محبت میں. المومن اشد محبت للہ. اللہ فرماتا ہے کہ مومن تو وہ ہے جو ٹوٹ کے رب سے محبت کرتا ہے، اور ابراہیم کی زندگی میں ٹوٹ کے رب سے محبت کرنے کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے کہ ٹوٹ کے محبت کی مال قربان کر دیا، ٹوٹ کے محبت کی اپنی جان کو قربان کرنے تیار ہو گئے، ٹوٹ کے محبت کی بیٹے کو بھی قربان کرنے کا تیار ہے. آج ہم معمولی کوئی قربانی کا معاملہ آتا ہے، عیسیٰ کا معاملہ آتا ہے، ہم تیار آسانی سے نہیں. ہم چالیں چلتے ہیں، اور چالیں ایسے چلتے ہیں، اس کو حکمت سمجھتے ہیں، اس کو تدبر سمجھتے ہیں، اس کو کیا کیا سمجھتے ہیں رب جانے. اس لیے رب نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم
تم کیا بول رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور اندر تم چال کیا چل رہے ہو اور کیا پلان کر رہے تھے دماغ کے اندر وہ بھی رب جانتا ہے۔ ظاہر سے ہم دھوکہ دے دیں گے، قوم بھائیوں کو دھوکہ دے دیں گے، خاندان والوں کو دھوکہ دے دیں گے، محلے والوں کو دھوکہ دے دیں گے، اور جس کو بھی دھوکہ دینا ہے دے دیں گے، اور سمجھیں کہ ہم کامیاب ہیں تو سمجھ لیں کہ تمہارا دھوکہ لوگ نہیں جانیں گے مگر وہ حاکم الحاکمین عالم الغیب جانتا ہے۔ یہ اعلان ہے۔ دیکھیے کیسا یقینہ تھا، بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، صرف اتنے نہیں پوچھا کیا رب کا حکم ہے؟ ہاں رب کا حکم ہے، چاہیے وہ ہم کو یقین ہے، توکل ہم رکھتے ہیں اس پر، وہ ہماری یاوری کرے گی۔ کیسی یاوری کیا؟ قیامت تک کے لیے ان کی زندگی کے آئینے خانے کو محفوظ کر دیا، ان کی زندگی کے ہر پہلو کو عبادت بنا دیا، ان کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو تازگی عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے ان کی زندگی کے ہر امتحان کو امت کے لیے عبادت کا ذریعہ بنا۔ 10 تاریخ جیسے ہی ذی الحجہ آتی ہے بس 10ویں دن کا انتظار ہوتا ہے، اور 10ویں دن کے اندر رب کو آقا فرماتے ہیں کوئی عبادت اتنی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس دن آپ ذبح کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یوم النحر کے دن نہر سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل بندے کا زیادہ پسندیدہ نہیں، اور اس کو بھی ہم نے مقابلے مسابقے کے احوال نظر کر دیا۔ لوگ تو کتنے کا لایا، میں کتنے کا لایا، تو ایسا لایا میں ایسا لایا، یہ تو کا ہے بھائی، یہاں تو نہیں کرنا ہے، یہ تو پہ آپ تو آتا ہے، نیتوں کا معاملہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کو نہ تمہارے لحوم نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے دم کی ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے صرف تمہاری نیتوں کو، وہ دیکھنا چاہتا ہے تمہاری صرف نیتوں کو، جو نیت رب کی محبت میں ہو، اشد حب للہ والی کیفیت ہو، ٹوٹ کے رب سے محبت کرنے والی کیفیت ہو، اور اس کیفیت میں آپ اگر نہیں بھی دیں گے تو اللہ کے پاس بھی زمین ہو جائے۔ قربانی دینے کے بعد اس کے حصے سے ہی مرنا، ہڈی گوٹی بانٹنے میں غربا فقرا کو ہو جائے، گوشت خاندان کے لوگوں میں روح ڈالنے کے لیے ہو جائے، تو سمجھ لیجیے یہ بھی نیت کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں اکثر ہم ناکام ہوتے نظر آتے ہیں۔ برابر ہونا حصہ، پھیپھڑا خیرات میں جا رہا، کلیجی خیرات میں جا رہی، کیونکہ پسند نہیں ہے، گھر میں بچے چیچی کرتے ہیں۔ دیکھیے غور کیجیے، ایسا ہوتا ہے، انسان ہے، نفس ہے، یہی تو امتحان ہے۔ آج بھی آپ کی قربانیوں میں امتحان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ آپ کس اخلاص کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں۔ تو عزیزو، قربانی واجب ہے ہر وہ شخص پہ جو عید کے دن شروع ہونے تک صاحب نصاب ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، اور آخری دن تک بھی اگر صاحب نصاب ہو جائے تو فوری اس پر قربانی دینا واجب ہے، اور جس میں واجب ہے وہ اپنا واجب ادا کرے بغیر دوسروں کی نفل قربانی نہیں دے سکتا۔ بعض لوگ چال چل رہے ہیں، وہ دیا تو ادا تو ہوتی، مگر اس کی طرف سے وہ ہوتا، وہ آنکھتا ہوتا، ایک گوشی طرف سے کہاں سے لا رہے مسئلے، نئے نئے مسئلے سننے میں آ رہے ہیں، عجیب عجیب لوگ آ گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں جس پہ واجب ہو گئی ہے وہ خود پہلے اپنی قربانی دے گا، اور مزید نفل قربانی دے سکتا ہے، یہ عزم ہے۔ کیوں؟ اس میں بہت فائدے ہیں۔ یاد رکھیے جب قربانی ہوتی تو اس کے فضائل ذہن میں رکھیں۔ جیسے ہی آپ قربانی دیں گے تو قربانی کے جانور کے ہر روئے کے بدلے اللہ نیکی لکھ دے گا۔ پہلا سوچے نیکیاں ایسے حاصل کر سکتے ہیں، کتنے جسم میں بات کرتے ہیں اللہ۔ پھر خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جہاں جس جگہ زمین پہ خون کا قطرے گرتے ہیں وہ زمین اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حصے ملنے سے بہتر ہے کہ وہ حصہ گھر میں لائے کرو، جہاں حصہ دے رہی وہاں تو وہ زمین قربانی کی بالکل وہ کرے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ جب آپ دے دیں گے کسی کے حصے رات ملتی ہے تو اس کے لیے بھی دعا ہوگی، تم کو بھی ہوگی۔ اگر آپ گھر میں لائے کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا، وہ گھر کی بندش بھی ہو جائے گی، گھر کی بندش بھی۔ بعض لوگ بولتے ہیں مبشرہ ہے تو ارے کیا آئے کہ دماغ ان کا گھر میں دے تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا، گھر کے دیکھو جو گھر میں آپس میں بھائیوں میں نہیں بن رہی، اس طرح کچا پکچا پوروں کو جمع کر کے قربانی دو، محبت سے آپس میں بانٹ ٹوٹ کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو عزیزو، بلایات جو حملہ آور ہو رہے ہیں اکثر زندگیوں میں، ملاؤں کے دروں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سنہرا موقع ہے۔ اگر آپ قرض لیں گے تو قربانی دیں گے تو قربانی ادا ہو جائے گا۔
قربانی کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی، اور اس کا فیوزات، اس کے فوائد آپ کو حاصل ہو کے رہے گے، کیونکہ اللہ کو یوم النحر کے دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں، تو اس کی پسند پہ اپنے لیے تھوڑی قربانی کرو، پھر زندگی میں خریدا دے۔ عزیز و بزرگوں، حصے برابر کرو، ایک حصہ آپ کا اپنا ہے، سوچئے ان کے میں سے پورا ایک حصہ آپ کا ہے، کتنا ٹائم ہے، ایک حصہ قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں، اور ایک حصہ صرف فقراء اور مساکین کا۔ آپ برابر حصے کیجئے، ہڈی بوٹی برابر کیجئے، ورنہ اپنی ہڈی بوٹی نیت کی کیسی ہوگی اس کا اندازہ تو آپ کو ہوگا۔ خدا را اس امتحان میں کامیاب ہو کر دکھائے، اور کوشش کیجئے کہ خون پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یہ بات تعجب کی بھائی، بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مسلمان تنزہوا فإن الاسلام نظیف، بچپن سے سکھایا تھا ہم کو، اسلام نظیف مذہب ہے، اور نفاست، صفائی ستھرائی پسند ہے مومن کو۔ اب اس کے بعد بھی دیکھنے میں آتا اللہ کی پناہ، نل کھلا تو کیا حال ہے گلیوں کا دیکھنے میں آتا۔ اب یہ عید کا دن تو کیا ہوتا، کیا بول رہے ہیں آپ، عید کا دن ہے، خون نہیں بہے گا، ارے یہ خون کی قیمت سمجھ، اس کو اپنے گھر میں دفن کر لیا تو کیا حال ہوگا، ہائے ہائے، جانتا ہی نہیں اس کی فائدے فوائد کیا ہے، وہ روڈ پہ بہا دے رہا، پھر وہ بہانے سے ایک تو تیری قیمتی چیز جو تیرے گھر کے تحفظ کی ہے، جو زمین پی کے تیرے کو دعائیں کرنے والی ہے، اس کو سیراب نہیں کر رہا تو، اور پھر پلٹ کے باہر بہا دے رہا، اور وہ بہنا دوسروں کی تکلیف کا باعث بنا، لوگوں میں چیٹیں جا رہے، اب کوئی اعتراض کرا تو لڑنے کے لیے اسٹیم تیار ہے، پڑوسی کے حقوق ایسے نہیں ہوتے۔ تو خدا را وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے، اپنے آپ کو سنوارے، سینچیں، حقیقی بندگی کی آئینے دار بنائے۔ عزیزو، اہم دو باتیں اعلان کی ہیں، سن لیجیے، اس کے بعد دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ایک صاحب حیرت مند ہے، اور انہوں نے ایک بات کہی ہے، اب انہوں نے کہی ہے، مسجد میں آئے کہی ہے، مسجد کے ذمہ داروں کو کہی ہے، ذمہ داروں کی طرف سے مجھ تک بات آئی ہے، اور میں اصول بنا دیا، کیونکہ میرے اپنے پہچان کے لوگ ہیں، بہت سارے آ جا رہے ہیں، اعلان کرو، تو اعلان ایسے نہیں ہو سکتے، اس میں بہت سارا مسائل ہوتے ہیں، تو بہرحال ان کی ججمنٹ کے بعد یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ایک نو مسلم صاحب وہ کینسر سے فوت ہو گئے، پھر ان کی اہلیہ بھی نو مسلم ہے، وہ بھی کینسر میں بھی ملوث ہے، پھر اولاد پریشان آ جائے، وہ اولاد یہاں آئی ہوئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ اللہ اس کی کوئی دستگیری کریں، اس کی کوئی مدد کریں، تو اللہ کے مکان میں آنے کے بعد وہ خود آواز دیتا تو نقصان ہوتا، مگر اس نے میرے توسط سے آپ تک یہ پیغام دیا ہے، تو سمجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کیجیے، اللہ ہر فرد مسلی کو توفیق عطا فرمائے، جس کی جو سفارت اس کی مدد کیجیے۔ اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ عید الاضحیٰ مسجد اعلیٰ، اس مسجد میں، اس بڑی مسجد میں، اس جامع مسجد میں، کلثوم جامع مسجد میں، بڑی مسجد میں ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی، ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات وقت کی پابندی فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی وقت کا پابند بنائے، اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ یا ربی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، مولا جو عزم، جو ارادے سننے اور بولنے اور سمجھنے سے مولا دیے ہیں، مولا اس میں استقامت عطا فرما، اخلاص عمل کو قبول فرما، ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتم الخیر فرما، وقت نظر کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔